بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 66 نیوز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں صدیق جان اور میرے ساتھ موجود ہیں سمیع ابراہیم صاحب۔ آج 10 جنوری گزر گئی ہے، 11، 12، 13 3 دن رہ گئے ہیں۔ یہ 3 دن اس لیے عام ہیں کہ آج آخری دن تھا کہ جو ٹریبیونلز نے فیصلے کرنے تھے، ٹریبیونلز نے آج فیصلے کر دیے ہیں۔ ان کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جو ابھی بھی جن کے کاغذات جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئے تحریک انصاف کے رہنماؤں نے۔ لیکن کل اور پرسوں یہ 2 دن ہیں جس میں پارٹیوں نے ٹکٹ اناؤنس کرنے ہیں اور 13 کو فائنل لسٹ جاری ہو جائے گی کہ یہ امیدوار ہیں اور یہ ساری صورتحال ہے۔ آج بلہ بھی پی ٹی آئی کو مل گیا، بڑا سخت آرڈر بھی کر دیا گیا الیکشن کمیشن کو۔ الیکشن کمیشن میں آج ہلچل بھی تھی۔ تو سمیع صاحب بتائیں، اگلے 72 گھنٹے میں صورتحال واضح ہو جائے گی الیکشن کے حوالے سے۔ جو شہر اقتدار میں خبریں چل رہی ہیں، ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے، کیا دیکھ رہے ہیں 72 گھنٹے میں کیا ہوگا؟ اچھا، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے الیکشن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اب بلہ جب نشان مل گیا ہے تو اس کے بعد میں تھوڑا سا اس حوالے سے ذرا اب سوچ رہا ہوں کہ واقعی ہونے، اگر بلے کے ساتھ الیکشن ہونے ہیں، پی ٹی آئی کا نشان ہے بلہ، تو پھر جو دوسری ساری جو لوگ ہیں وہ تو نہ ہی سمجھیں، نمبر 1۔ اچھا، اب پھر الیکشن ابھی ملتوی کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا، دیر از اے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس میں خاص طور پر ایک چیز کی بو آ رہی ہے، دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس۔ دیکھیں جناب، بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے انتظار ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے امیدواروں کا اعلان کریں، ایک لسٹ چھپے خاص طور پہ پی ٹی آئی کی۔ اس کے بعد پھر ایک بہت بڑی گاڑی ہے زبردست قسم کی، پیچھے سے کھلی ہوتی ہے، کیبن اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں، وہ پھر شہروں میں گلیوں میں ہونجا پھیرا جائے گا، اور وہ جو سارے بندے ہیں نا ان کو راؤنڈ اپ کے، ایک ورڈ ہے راؤنڈ اپ، یعنی جس کا بس وہ اکٹھے کر کے لے جاتے ہیں، اور کسی تھانے میں اندراج بھی نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو بھائی یہ تو لائٹر نوٹ پہ باتیں تھیں، لیکن سیریس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت جو خبریں آئی ہیں، ایک تو شمالی وزیرستان میں ایک جو امیدوار ہے وہ آزاد امیدوار اللہ کو پیارے ہوئے، پھر بلیدی صاحب، ان پر جس طریقے سے فائرنگ ہوئی وہ بڑے زخمی ہیں۔ کل JUIF کے ایک امیدوار پہ بھی ہوا ہے، آج پتہ نہیں کل ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ساری سچویشن ہے، کون اس کے پیچھے ہے، کون کیا، جو جیسے افغانستان استعمال، ان کی زمین استعمال ہوتی ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے، تو یہ بڑے بڑے اہم یہ پوائنٹ ہیں۔ اس میں اگلے 72 گھنٹے آپ نے کہا بڑے کروشل ہیں، بہت کروشل ہیں، اور بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ معاملات بہتری سے گزر جائیں۔ اس وقت اب میں یہ سمجھتا ہوں الیکشن 50-50 ہو گئے ہیں بلہ ملنے سے۔ دیکھیں جو قوتیں اکٹھی ہوئیں ساری، لندن پلان بنا کہ عمران خان کو کیسے ہٹانا ہے، اس میں یہ تھا کہ بلہ جو ہے وہ ان کے پاس رہے گا، لیکن یہ پلان میں اپنے پہلے ویلاگز میں بھی ذکر کر چکا ہوں، ریزہ ہو گیا۔ یہ تو اگر بلہ مل گیا تحریک انصاف کو تو وہ تو پھر پی ٹی آئی کو ہرائے گا کون؟ آج علی ظفر صاحب نے جو بات کہی ہے ڈنکے کی چوٹ پر کہ بلہ ہمیں مل گیا اور اب پی ٹی آئی الیکشن جیتے گی، کوئی طاقت دنیا کی ہمیں ہرا ہی نہیں سکتی۔ اور مجھے لگتا ہے اس وقت تحرک ہے پی ٹی آئی کے ورکرز میں، کارکنوں میں، اور جس طریقے سے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں گلیوں محلوں میں اور اپنے اپنے امیدواروں کے لیے اتنی بڑی کیمپین، اتنا لوگوں میں، میرے پاس کتنے فون آتے ہیں کہ جی کنفرم کروا دیں کون سا ٹکٹ ملا، تو ہم انہیں بتاتے ہیں بھائی آپ شاید سمجھتے ہوں گے کہ ہم کو بڑے بااثر لوگ ہیں، ہماری ایکسیس نہیں ہے، بٹ 72 آورس ویری ویری امپورٹنٹ۔ سمیع صاحب یہ بتائیں کہ دیکھیں جو بلے کی بات ہے نا، بلہ نہ بھی ہوتا تو تباہی اور بربادی تھی، بلے کے ساتھ تو پھر مطلب امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ سیاسی طور پر ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ چھکے لگتے ہیں نا بھائی، بال پچک جاتی ہے، بلہ جب چوکے مارتا ہے، چھکے مارتا ہے، وہ گیند جو ہے نا بھائی جان پچک جاتی ہے، وہ ڈی شیپ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو کیا بات کر رہے ہیں جی، میجورٹی 2/3، یہ تو مجھے لگتا ہے اس سے اگلا کوئی فگر بات کریں آپ۔ بلے سے تو پھر یہ ہے کہ جو سامنے کھلاڑی کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کھلاڑی کو بھی لگ جاتی ہے اور کبھی کبھی امپائر کو بھی گیند لگ جاتی ہے اگر کھلاڑی جو ہے وہ پاورفل ہٹ مارے تو۔ آپ امپائر کے بارے میں بڑے بہت زیادہ کنسرن لگ رہے ہیں مجھے اس وقت۔ دیکھیں وہ بڑی سینسٹیو پوزیشن پہ کھڑا ہوتا ہے سامنے، یہ بات تو ہے، وہ بڑا اس کی سب سے امپورٹنٹ کردار بھی اس کا ہوتا ہے۔ اب سمیع صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات بلے سے تو بہت آگے جا چکی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے دوست ہیں عدنان حیدر جو کہ نصرت جاوید صاحب کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں اور کلیگ ہیں ہمارے، آپ بھی جانتے ہیں، انہوں نے سلسلہ شروع کیا۔ یہ میں اس دن بھی شاید 66 نیوز پہ میں حوالہ دے چکا ہوں، لیکن آج دوبارہ اس کی ریلیونس ہے، اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک حلقے میں جب ریکارڈ کر رہے تھے
تو ایک بندے نے کہا, ادھر سے کتا گزر رہا تھا, اس نے کہا کیمرہ ادھر گھماؤ. انہوں نے کہا کہ تم کھمبا کہتے ہو, خان اس کتے کو ٹکٹ دے دے, میں اس کتے کو ووٹ ڈالوں گا. یعنی یہ اس وقت سینٹیمنٹس ہیں کہ مطلب جو بھی امیدوار, جو بھی نشان ان کا ہوگا اسی کو پڑھنا ہے, لیکن بلہ تو پھر ظاہر ہے. آپ کو ایک خبر دوں؟ جی سر. خبر یہ ہے کہ جیل میں جو لوگ گئے تھے عمران خان صاحب سے جو مل کے آئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب بہت خوش ہیں کہ انتخابی نشان مل گیا اور لوگوں کو اپنا وہ اظہار کرنے کا موقع ملے گا ووٹ کا, لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب تو شکست اتنی ان کی بھیانک مجھے نظر آ رہی ہے کہ اب تو مجھے لگتا ہے یہ الیکشن ہی نہ کروائیں. یہ امپورٹنٹ ہے. یہ دیکھیں عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا یہ بات کر رہا ہے, اور وہ اتنا زیادہ باخبر ہے جیل میں رہ کے کہ وہ ان کے جو سینٹیمنٹ ہے سارے, وہ سارے کے سارے جانتا ہے. اور وہ اب مجھے آپ بتائیں سیالکوٹ میں ریحانہ ڈار صاحبہ کو کون ہرائے گا؟ اور وہ جو مجاہدہ ڈاکٹر یاسمین راشد, وہ جو کینسر سروائیور ہے, اور وہ جو اس کے مقابلے میں وہ جو پلیٹلیٹس کا بیوپاری ہے, اس کو کیسے وہ کیا مقابلہ کرے گا ان کا؟ بالکل صحیح. اور اب آپ دیکھیں علیم خان کا جو حلقے تھے اس میں بھی جیسے مریم نواز نے وہ ساری بات کر کے علیم خان کو اپنے مقابلے سے ہٹوایا, شاید 119 ہے اس میں سے انہوں نے پیپر واپس لے لیے ہیں. کیوں؟ اس کے علاوہ اچھا یہ جتنے مرضی پیپر واپس لے لیں, جو مرضی کر لیں, پی ٹی آئی انہوں جویں کہندے نے نا لکوں لے جائے گی, لکوں لے جائے گی پی ٹی آئی. سمیع صاحب, یہ جو ہم نے ذکر کیا کہ ظاہر ہے یہ 3 دن ہے, اس میں کیا یہ بھی امکان ہے کہ الیکشن کمیشن چلا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان کہ جناب یہ معاملات جائے گا 100% جائے گا. آج انہوں نے یہ کہا, بہانہ یہ بنایا کہ جی ہمارے پاس تو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہی نہیں آیا, ابھی ہمیں پہنچا ہی نہیں, حالانکہ فیصلہ ان کے پاس آ چکا, پوری دنیا نے دیکھ لیا. لیکن اب وہ کل میٹنگ کر کے تو وہ جائیں گے, الیکشن کمیشن جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ, ان کی جو حصے انصاف ہے وہ کتنی پھڑکتی ہے, اور وہ کیا کرتے ہیں. اس لیے کہ عمران خان کی تاریخیں اور پی ٹی آئی کی تاریخیں اور دوسرے ان کی جو سماعتیں ہیں وہ تو ان کی تو باری نہیں آ رہی, لیکن اگر یہ الیکشن کمیشن چلے گئے سپریم کورٹ اور جانا ہے جو انہوں نے, تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں کل ہی سماعت نہ ہو جائے, کہیں کل ہی سماعت نہ ہو جائے, کیونکہ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب انصاف دینے پر تلے ہوئے ہیں, نون لیگ کو تل گئے ہیں بالکل. انہوں نے کہا کھچ مار کے دینا ہے میں نے, انصاف جو ہے بھائی کوئی روک ہی نہیں سکتا. روک سکو تو روک لو, روک سکتے ہو تو روک سکو تو روک. ہاں روک سکو تو روک. تو جناب یہ وہ انہوں نے اظہر مشوانی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا جب یہ بلہ ملا نا, تو انہوں نے پتہ نہیں لکھا ہوا تھا لاؤ ترازو تول کے دیکھو ساڑھا بلہ بھاری ہے. میں نے کوٹ ٹویٹ کر کے لکھا کہ اگر ترازو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہوا تو پھر آپ تیار ہیں, ٹھیک ہے, کہ تم کہتے ہو ترازو لاؤ تول کے دیکھو ساڑھا بلہ بھاری ہے. میں کہا وہ ترازو جو سپریم کورٹ لگا ہوا ہے نا ترازو قاضی صاحب کا. لیکن صدیق جان, پشاور ہائی کورٹ نے حق ادا کر دیا قانون کی حکمرانی کا. جس طریقے سے وہ بہادر جج انہوں نے ننگا کر دیا آج ان لوگوں کو جو بلے کے خلاف گئے تھے, پی ٹی آئی کے خلاف گئے تھے. انہوں نے کہا تمہاری جماعت ہے اور تم ادھر آ گئے ہو کہ بلہ ہماری جماعت کو نہ دو, کیسی تمہاری یہ جماعت ہے. ایکسپوز کر دیا, ننگا کر دیا. لیکن سمیع صاحب نون لیگ کے اس وقت چیلنجز یہ ہیں کہ ایک تو پارٹی کے اندر ان کے ایشوز ہیں, ٹکٹوں کے اوپر ان کے مسائل ہیں, پھر وہ جو جتنی سیٹیں مانگ رہے ہیں اتنی سیٹیں ان کو نہیں دی جا رہی, یعنی دی نہیں جا سکتی نا جتنی وہ مانگ رہے ہیں. پھر استحکام کو اتنی سیٹیں نہیں دے رہے, ان کے ساتھ ان کے معاملات گڑبڑ ہیں. ایم کیو ایم کے ساتھ چیزیں ان کی طے نہیں ہو رہی, جے یو آئی ایف کے ساتھ ان کی چیزیں طے نہیں ہو رہی. جے یو آئی ایف ان کو کہہ رہی ہے کہ جناب کے پی کے بعد میں آنا, پہلے پنجاب کا ڈیسائیڈ کرو ہمیں کتنی سیٹیں دینی ہیں. تمام اتحادیوں کے ساتھ ان کے معاملات گڑبڑ ہیں. جن کو انہوں نے ٹکٹیں دی ان میں سے 2 ٹکٹ ہولڈر جن کو ٹکٹ دیے گئے ہیں بلوچستان میں وہ واپس کر دیے. انہوں نے کہا ہم تو ٹکٹ مانگا ہی نہیں ہے بھائی, کس نے مانگا تم سے ٹکٹ. یعنی یہ حالت ہو گئی ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جو ہے وہ جیسے وہ دستی بامنی کو پھینک کے چلا جاتا, نون لیگ ایسے ٹکٹ پھینک کے چلی جائے گی لوگوں کے گھروں میں, امیدواروں کے, وہ آگے دیکھے گا کوئی ٹکٹ پھینک گیا نون لیگ کا. یعنی یہ حالت ہے. حالانکہ اس سے پہلے سمیع صاحب آپ دیکھیں کہ جو ان کے ٹکٹ لینے کے لیے جا رہے تھے ان کو سرکاری گاڑیوں میں بھیجا گیا. حسن رضا دنیا نے اس کے بیورو چیف ہیں لاہور کے ڈپٹی بیورو چیف, انہوں نے یہ دکھایا, لائیو دکھایا کہ جناب سرکاری گاڑیوں میں آ رہے ہیں. تو سمیع صاحب 11, 12, 13 جنوری فیصلہ کن ان 3 دنوں میں جو ہے وہ ظاہر ہے 2 دن ورکنگ ڈیز ہیں, یعنی کل اور پرسوں. اس میں الیکشن کمیشن آتا ہے سپریم کورٹ یا نہیں آتا یہ پتہ چل جائے گا. لیکن آپ نے جو ایک 2 خبریں آپ نے امپورٹنٹ دی ہیں. ایک جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر بلہ میں مل گیا تو انہوں نے الیکشن نہیں کروانا, اور دوسرا جو آپ کا خدشہ ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ جب پی ٹی آئی لسٹ دے دے گی پھر الیکشن ملتوی کرنے کا اعلان کیا جائے گا, تاکہ ایک بار لسٹ تو پتہ چل جائے نا کہ ایک دفعہ سارے اور پھر جنہیں چکڑا چک بھی سارا آ جائے. تو دیکھتے ہیں جی کیسے چیز آگے بڑھتی ہیں. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.